اچھا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے جتنی ابھی تک ٹریٹس ذکر کی ہیں قرآن سے، جب کہہ رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بٹ عمل نہیں کر رہے. استغفر اللہ. نہیں تو میں سوچ رہا تھا اللہ معاف کریں، ان ڈیفینیشن کے مطابق تو ہماری جو یونیورسٹی لاٹ ہے، جو مرد ہیں جو ہائی فائیوز کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور جو مطلب ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لٹرلی گود میں بیٹھے ہوئے، اللہ معاف کرے، دے آر ناٹ مسکولین. ڈزنٹ میٹر اف دے آر باڈی بلڈرس، ڈزنٹ میٹر ان کی فزیکل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، تو دس از نو ویئر نیئر ٹو مسکولینٹی. آپ غیرت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کلچر پتہ کیا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھے نا وہ جانتے میں کیا بات کر رہا ہوں. شادی سے پہلے خاتون راج کر رہی ہوتی ہے اور مرد غلام بنا ہوتا ہے. ایسے کلچر میں جو وہ کہتی ہے وہ بالکل ہی نا وہ جورو کا غلام اور وہ ایک نا عبد بنا ہوتا ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. ونس ہی گاٹ واٹ ہی وانٹیڈ، جو ایک اس کے ڈیزائرس تھیں اور سارا، اس کے بعد خاتون مرد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں، فیملی کو ٹائم دیا کریں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو. اس کے بعد یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. آپ یونیورسٹی میں دیکھیں خواتین، یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، یا جو یہ جو ٹرینڈ ہے بیسک جس طرح کا بھی ہے، اچھا اس میں مرد بالکل یعنی اسی چیز بنے ہوئے ہیں جو چاہے باطل بات بھی ہے وہ کریں گے اگر لڑکی کو پسند آ رہی ہے تو. ویئر از یور اوپینین، ویئر از یور مین ہوڈ، صحیح بات، ویئر از یور مینliness، ویئر از غیرت کدھر گئی ہے یار کہ تم حق بات کرو، چاہے تمہیں اللہ دے گا، خاتون کو دے گا اور بہترین دے گا بالکل، بٹ ڈونٹ پلیز دیم فار دا سیک آف. برو سبحان اللہ بہت ساری موومنٹس ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اپنی فیمیل فرینڈس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے اوپینینس فارم کر دینا، یا ان کے لیے ایسے ایسے کام کرنا جو کہ بالکل کسی انسان کو بھی چیٹ کلچر ہے وہ جو نا آپ کو جی ایگزیکٹلی. تابعی ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا وہ غیرت کے حوالے سے، میں غیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو نا تھوڑا سا ویلیفائی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، ڈیمونائز بھی کیا جاتا ہے، پروبلمٹائز بھی کیا جاتا ہے، ٹاکسک مسکولینٹی کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جو غیرت ہے نا یہ ایک مرد کی کوالٹی ہے، اور میں بتاؤں کہ باقاعدہ جس بندے کے اندر یہ غیرت نہیں اس کو دیوس کہا گیا حدیث میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے. یعنی وہ بندہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے. اور میں جنرلی کہوں یہ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے غیرت، یعنی اللہ کو غیرت آتی ہے. سیدنا سعد بن عبادہ بہت بڑے غیور صحابی، یعنی غیرت مندوں کے اندر اگر کوئی بڑا نام ہمیں صحابہ ملتا ہے وہ سیدنا سعد بن عبادہ ہے. تو جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے یعنی اللہ معاف کرے تھوڑے غیرت میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تو کہتے ہیں کہ میں باہر میں اپنی بیوی کو اس طرح دیکھوں تو میں باہر جا کے گواہ ڈھونڈتا پھروں گا، میں تو تلوار نکالوں گا، اس کی بھی گردن اڑا دوں گا، اس مرد کی بھی گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پہ حیران ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر منہ، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. یعنی غیرت کا ہونا اس دور کے اندر، اور اگین اس کو ہم تھوڑا سا مسپلیس بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کلچر نے نا غیرت کو بہت غلط طریقے سے مسپلیس کیا. یعنی غیرت صرف آپ کی بیوی تک محدود نہیں، آپ کی ذات پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہی مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں بہت حساس ہے، اس کو وہ دوپٹے، یعنی اس کو تو وہ گلوز پہنا کے باہر نکلتا ہے، اس کا موبائل کے اوپر چیک رکھتا ہے، اس کے موبائل نہیں رکھنے دیتا، اس کو خفیہ طریقے سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہی مرد اللہ معاف کرے خود اس کا کردار کتنا گندا ہوتا ہے امیجن نہیں کر سکتے. وہ کلبز اور پبز میں بھی جا رہا ہے، وہ براثلز میں بھی جا رہا ہے، انفارچونیٹلی یعنی اپنا کردار ہوتا ہے. یعنی یہ وہ مرد ہوتا ہے جس کی غیرت سب سے پہلے اپنی ذات پر ہوتی ہے، ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. ہاں اس کو حیا آتی ہے، یعنی وہ کسی عورت کے سامنے اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، یعنی اس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ غیور ہے، غیرت والا ہے. ہماری غیرت بھی سبجیکٹو ہو گئی ہے. اپنے گاؤں میں تو غیرت سامنے آ جاتی ہے، بٹ جب دبئی وائف کے ساتھ ٹریول کرنا ہے پھر جینز اور شرٹ پہنو. یہاں تو یا تو مجھے کوئی نہیں جانتا، یہاں کا میں چودھری نہیں ہوں، یہاں کا میں سردار نہیں ہوں، تو یا تم جو مرضی کرو. تو یہ غیرت یہ بھی چیز نہیں ہے. اور اصل میں غیرت کے نام پہ ایک بڑا کچھ کیا بھی جا رہا ہے پاکستان میں، وہ آنر کلنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے. جی غیرت از ناٹ جسٹ کلنگ. ناؤ اللہ معاف کرے، یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا کہ مار دو. میں کچھ اور ٹریٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو میرے سامنے مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آ رہی ہے، اور اس مثال سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں مسکولین ٹریٹ. ایک تو اعلیٰ ظرفی، اور ایک جو ہے نا ڈگنیٹی ود یور اینیمی، ایون ود یور اینیمی، یعنی اس لیول کا حلم. ایک وارئر تھا بہت ہی خطرناک، آئی تھنک عامر اس کا نام تھا، پورا نام مجھے بھول گیا، اور اس سے بہت ڈرتے. ہی واز دا بوگی مین آف قریش. انفیکٹ وہ روایات میں آتا ہے کہ مائیں ڈراتی تھی اس سے کہ سو جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گا. اس طرح کی کہاوتیں بنی ہیں. تو اس نے نا مسلمانوں کو للکارا، چیلنج کیا کہ غزوہ احد کی بات
तो वो जो वॉरियर था, बड़ा फियर्स वॉरियर, उसने ललकारा मुसलमानों में, कौन है हु वांट्स टू लूज हिज लाइफ, आओ मेरे सामने। तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउड है। और फिर सहाबा कहते हैं कि हमें नज़र कुछ नहीं आया ट्रेंच में सिवाय धूल के उड़ते हुए और मट्टी के उड़ते हुए, और इतनी वो फियर्स फाइट थी, सिर्फ तलवारों की आवाज़ें जो है ना वो आ रही थी, और फिर एक चीख की आवाज़ आई एंड वी न्यू कि हज़रत अली की नहीं है, यानी सुभान अल्लाह, हज़रत अली डिफीटेड दैट फियर्स वॉरियर। तो ब्रो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस बंदे का आर्मर बहुत कीमती था, तो वो किधर है, आप लाए क्यों नहीं उसका आर्मर उस बंदे का। तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जब मैं उसे मार रहा था तो उसकी औरा वाज़े हो गई, तो मेरी डिग्निटी और मेरी गैरत ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि मैं उसका वो उतार लूँ, तो मैंने इसलिए वो नहीं उतारा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इवन अपने एनिमी के साथ ये वाला सलूक कि इसको मैं जलील करके ना मारूं या इसकी औरा एक्सपोज ना हो जाए, अल्लाह अकबर। तो ये इससे एक तो साबित होता है आला ज़र्फ़, और टेक्निकली स्पीकिंग ब्रो मतलब नथिंग अगेंस्ट फीमेल जेंडर, बट मर्दों में आला ज़र्फ़ी ज़्यादा। ये आप अपने इर्द गिर्द भी देखें ना कि औरत जब बदला लेने पे आती है ना ब्रो, तो खलास वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा औरत में ज़र्फ़ है नहीं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है, स्टोरीज हमें हिस्टोरिकल स्टोरी जो प्रीडोमिनेंट हैं, और वो ये बताते हैं, शहवत ज़्यादा है, ख़वातीन में शायद वो कम, लेकिन ये गॉसिपिंग कल्चर और बदला लेना और आला ज़र्फ़ी शायद डेफिनेटली